نعرہ لگانے والوں کو نہیں. لیکن اتفاق کی بات ہے کہ جمعے کی جو محفل میں لوگ ہوتے ہیں وہ بڑی رات کی محفل میں نہیں آتے. پتہ نہیں شفٹیں ہیں کیا ہے. تو ماشاءاللہ ایک ہی محبت والے نے درود پاک کا نذرانہ پیش کیا ہے سرکار کی بارگاہ میں. تو محبت کی بات ہے. اب وہ بھول گیا تو بھول گیا, قسمت کی بات ہے. 7,500 اور 25 خیرات. چلیں آپ کا نام شامل ہو گیا نا ابھی میرے بولنے سے بعد. کاش کے پہلے دیتے تھے تو سرکار کو میں کہتا یار یہ ہے بندے جو پہلے یاد. اصل چیز تو یاد ہی ہے نا, بہت سے بندوں کو یاد نہیں ہوتی. تو یہ تحفہ تو یاد ہونا چاہیے. میرا اپنا ایمان ہے, میں شروع سے یہ بات کرتا ہوں, جشن مناؤ, گھومو پھرو, دنیا کو لٹاؤ, سب کچھ کرو. اب جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں اصل چیز جو ہے نا وہ تمہاری نجات کا ذریعہ درود پاک ہے. یہ تحفہ تم پیش کرو آج کی رات الحمدللہ, تو تم بارے نیارے ہو جاؤ. تم نے ایک بھی پڑھا, مطلب نہیں ہم نے کہا سوالات کریں گے تو ہمارا وہ پروگرام بظاہر تو نہیں, دنیا نے اللہ کا کرم میرے گروپ نے کر دیا سوالات, لیکن آپ میں سے معذرت. تو اب آپ تم خود سوچو اپنے آپ کو کہ یار ہم کتنے بڑے عاشق رسول ہیں کہ میں نعرہ لگاؤں تو سارے کے سارے نعرہ لگائیں گے نا. لیکن اس کا مسئلے کا حل بھی میرے امام اہل سنت نے کر دیا. امام اہل سنت نے کہا کہ کوئی محروم رہ جائے جس کو آپ پکڑ لو, یار آج میں نے بڑی رات کا بولا تھا سب درود شریف پڑھ کر آنا, اور یہ پرچے دیکھو ماشاءاللہ انگلینڈ سے پرچے آئے. انگلینڈ کی ہماری بہنوں نے درود پڑھ کے بھیجا ہے. توفیق نہیں ہوئی تو شکاگو والوں کو نہیں ہوئی, ہے نا. کہہ سکتے ہیں نا بھائی یہ تو بات حضور کی بارگاہ اقدس میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی تو کرنا ہے نا. تو آخرت میں تم بولو گے انہوں نے تو ہمیں بتایا نہیں تھا, ہم نے سستی کی تو کیا ہوا. لیکن میرے امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ تم نے اگر درود نہ پڑھا, اور تم نے تو سوالات کی بات کی نا, امام اہل سنت فرماتے ہیں اپنے کلام میں کہ تم ایک شعر پڑھ لو تو کروڑوں سے زیادہ درود بھیج دو گے. کہ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود, کروڑوں, 1 کروڑ نہیں کروڑوں درود. تمام مفسر اس بات پر متفق ہیں کہ حضور کی بارگاہ اقدس میں اللہ کی بارگاہ پیش کرو, یا اللہ 50 ارب تیری بارگاہ اقدس میں درود پاک. اللہ سے امید رکھو, اس نے نیت 50 ارب کی حالانکہ پڑھ نہ سکتا ہو, لیکن وہ 50 ارب کا ثواب آپ کو مل سکتا ہے. تو کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود, کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود, تم پہ کروڑوں درود, تم پہ کروڑوں درود, تم پہ کروڑوں درود, تم پہ کروڑوں درود. طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس الضحیٰ. اب سرکار کی بارگاہ میں یہ بھی کہہ لو, ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی, ہم نے خطا میں نہ کی, ہم نے خطا میں نہ کی, ہم نے خطا میں نہ کی, تم نے عطا میں نہ کی, تم نے عطا میں نہ کی. کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود, کوئی کمی سرورا تم پہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الحمدللہ, والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبینا وآلہ وصحابہ واہل بیتہ وعلماء ملتہ اجمعین. اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین, صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. غوث اعظم بمنی بھی سر و ساما مدد, قبلہ دی مدد, کعبہ ایمان مدد. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا حبیبنا وشفیعنا محمد مبارک وسلم صلوا علیہ. نہایت واجب الاحترام میرے سامعین محترم محتشم اور ناظرین, سب سے پہلے تو آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جشن ولادت کی شب مبارک ہو. اور خدا گواہ ہے خوش نصیب ہی مناتے ہیں جو چنے جاتے ہیں, ہر ایک کے حصے میں نہیں آتی. اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے, کسی کو ایسی توفیق ہوتی ہے کہ وہ اس رات بیزی ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے تو وہ شامل ہو جاتا ہے. یہ ایسی رات ہے کہ اس بات کی میں
انشاءاللہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں آج تھوڑا بہت سنیں گے مختصر کہ اس رات کو ہم کیا منائیں، ہم کیا جھنڈے لگائیں، ہم کیا لائٹیں لگائیں. حالانکہ کم لائٹ لگنی زیادہ چاہیے آج کی شب کی، کیونکہ ہر چیز کی ایک وقت ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک منزل ہوتی ہے. آج منزل ایسی ہے کہ بڑی رات ہے، دنیا دیکھے تو کہ انہوں نے لائٹنگ تو عام طور پہ جو لگی ہوئی ہے وہی لگی ہوئی ہے، کچھ زیادہ لگا دیتے تو آپ کو اور زیادہ ثواب ملتا ہے. انشاءاللہ ایک بلب کا بھی ثواب ہے، ایک بلب کا بھی. آپ دیکھیے کہ روایت ہے کہ اللہ رب العالمین جل شانہ نے بلب کیسے جلائے، وہ غور کیجئے گا آج کہ اللہ تعالیٰ نے بھی لائٹنگ لگائی. کہتے ہیں یہ کیسے جشن مناتے ہیں؟ ارے ہم تو کہتے ہیں اللہ مناتا ہے اس لیے ہم مناتے ہیں. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، اللہ رب العالمین اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر جو خوشیاں منائی ہیں وہ الحمدللہ مفسروں نے بکلام بزبان سرکار مدینہ بیان فرمائی ہے. لیکن ایک تشنیگی تھی، نعت خواں اتنے آئے، ہمارے بڑے بڑے نعت خواں ہیں محبت والے، لیکن میرے دل میں خیال یہ تھا کہ یار آج تو شب ہے نا، آج شب کون سی ہے بھائی، جیسا موقع ویسی بات ہے نا. اب لوگوں نے اپنے اپنے کلام پڑھے، یہ بھی کلام اچھے ہیں اپنی محبت سے، لیکن یار آج کی شب تو بات وہی ہونی چاہیے نا جس کی ولادت ہوئی ہے. تبھی تو پڑھنے والے کا بھی مزہ اور سننے والے کا بھی مزہ، اور کمال ہے اجر دینے کے والے کا مزہ کہ اجر بھی وہ ایسا دے کہ آج یہ بیان کر رہے ہیں. تو نعت تو آج تو تم کو وہ پڑھنی چاہیے کہ جشن آمد رسول. اب سب مل کے پڑھنا بھائی، ان کی شکایتیں دور. جشن آمد، یہ میں نے پڑھنی نہیں ہے تھی لیکن انہوں نے موقع دیا. جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ. بی بی آمنہ کے پھول، ہو بی بی آمنہ کے پھول، ہو جشن آمد رسول. اور جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و غلماں بھی خوشیاں منانے لگے. اور جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و غلماں بھی خوشیاں منانے لگے. ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی. اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے دونوں عالم کے رسول، ہو دونوں عالم کے رسول، ہو دونوں عالم کے رسول. اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ. او بولو سرکار کی آمد، سرکار کی آمد. ذرا زور سے بولو، ذرا جھوم کے بولو، ذرا جھوم کے بولو. مکی کی آمد، مدنی کی آمد، مکی کی آمد، منٹھار کی آمد، سونے کی آمد. مرحبا 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 مرحبا، جشن آمد رسول، او جشن آمد رسول. اور چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، ارے چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا. چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا. آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی، حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی. آمنہ بی بی نے دیکھ کر یوں کہا، دعا ہو گئی قبول. اللہ ہی اللہ، ہو دعا ہو گئی قبول. اللہ ہی اللہ، دعا ہو گئی قبول. اللہ ہی اللہ، بولو سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد. سونے کی آمد، میٹھے کی آمد،
آمد، داتا کی آمد، آقا کی آمد، جشن آمد رسول، او جشن آمد رسول، اور ان کا سایہ زمین پر نہ پایا گیا. آئے ہے، آج کا بیان اسی پر ہے. ان کا سایہ زمین پر نہ پایا گیا، نور سے نور دیکھو جدا نہ ہوا، نور سے نور دیکھو جدا نہ ہوا. ہم کو عابد نبی پر بڑا ناز ہے، ہم کو عابد نبی پر بڑا ناز ہے. کیا بھلا میرے آقا کا انداز ہے، رخ پہ جو بھی جس نے رخ پر ملی وہ شفا پا گیا. شہر طیبہ تیری دھول، اللہ ہی اللہ، او چہرے بطحا تیری دھول، تو خاک طیبہ تیری دھول، اللہ ہی اللہ. بولو اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ. سرکار کی آمد، سرکار کی آمد. ذرا ہاتھ اٹھا لو، ذرا جھنڈا بنا لو. سرکار کی آمد، سونے کی آمد. یہ ہاتھ اٹھا رہے ہو تو کیوں اٹھایا؟ تمہیں معلوم ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے بھائی ابو لہب سے پوچھا، تو کافر تھا، قبر میں کیا کر رہا ہے؟ بولے بڑے عذاب ہے، بڑا عذاب، مر رہا ہوں، 6 دن مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ آگ کے شعلے. تو بولے ایک دن کیا ہوتا ہے؟ بولے ایک دن جب پیر کا دن آتا ہے نا، جب میرا بھتیجا پیدا ہوا، نبی نہیں، میرا بھتیجا تو کافر تھا نا، میرا بھتیجا پیدا ہوا تو لونڈی سوئبیا میرے پاس آئی اور کہنے لگی آقا آپ کے یہاں بھتیجا عبداللہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا. اچھا میرے عبداللہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، یعنی میرا بھتیجا. میں خوش ہوا، میں نے انگلی اٹھائی، جا جا تجھے آزاد کیا، جا جا تجھے. خوشی میں، وہ انگلی اٹھانے کی خوشی میں اللہ رب العزت نے پیر کے دن مجھے تھوڑی ٹھنڈک پہنچاتا ہے. اوے تم تو ہاتھ اٹھا رہے ہو، تم تو سرکار کے غلام ہو، تمہارا مرتبہ کتنا ہوگا؟ کہو سرکار کی آمد. ذرا جھوم کے بولو، ذرا جھوم کے بولو، چلا کر بولو، ذرا جھوم کے بولو. مدنی کی آمد، سونے کی آمد. مرحبا 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 یا مصطفیٰ، مرحبا 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 یا مصطفیٰ، سرکار کی آمد. سبحان اللہ. یہ 10 منٹ تو میں نے لوٹ لیے آپ کے، بلکہ میں خود بھی لوٹ گیا. اور سچی بات پوچھو تو یہ ڈائری جب مدینے پاک میں جائے گی نا، یہ والی کیوں بول رہا ہوں؟ شاید میں تمہارا آڈینس کے حساب سے اگر میں اس کو کرائٹیریا پیش کروں تو عائشہ کا جب میں وہاں ہوتا تھا، میلاد مناتا تھا، تو ان کا اور انداز ہوتا، ان کو اور گھماتا تھا. وہ دوسرے ٹائپ کے ہیں، مکس ہے نا. تو اب کوئی سیدھا ہاتھ کرتا ہے، کوئی الٹا ہاتھ کرتا ہے، کرتے ہیں زبردست، بہت زبردست ہوتی تھی. لیکن تم تو دنیا سے بے خبر ہو اس جنگل میں آنے کے بعد. نہ تمہیں یہاں کا پتہ ہے مشرق کا، نہ مغرب کا پتہ ہے، الحمدللہ. اور یہاں جنگل میں آ کے تمہیں جگانا، یہ بہت بڑے فن کی بات ہے، بڑے کمال کی بات. آج تم نے 10 منٹ میں جس طرح ہاتھ اٹھائے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سے بڑھ کر تو کوئی نہیں نا. انشاءاللہ وہ اجر عظیم آج کی رات ہمیں عطا فرمائے. میرے دوستوں بزرگوں، قرآن پاک کی آیت کریمہ، اس کی تفسیر آج بس مختصر کریں گے. آپ کا علم ہے میری طبیعت ایسی نہیں ہے، طبیعت نہ ہونے کے باوجود بھی ربیع الاول شریف میں 4-5 پروگرام میں کر چکا، دن میں بھی کر چکا. اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ کل انڈیا میں کرنا ہے. انڈیا کی کل عید میلاد النبی ہے، آج ہمارے یہاں. واہ بھائی واہ، سبحان اللہ. اللہ جسے چاہے، اللہ نے عید میلاد النبی وہاں رکھی ہے، کل رات بڑی شب انڈیا میں. پاکستان میں جیسا دکھا آپ نے آج ہے، ہمارے یہاں آج رات ہے. جو 3 شفٹیں ہوتی ہیں تو وہاں بھی الحمدللہ. بس یہ ذکر میں زندگی رہے، بس دعا کرو یار اللہ رب العالمین بس اسی میں موت آ جائے، کام بن جائے اپنا. سمجھو کہ اپنے کما کھا لیا کچھ. تو میرے دوست بزرگوں، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تحقیق ہم نے بھیجا، نازل کیا، بھیجا، آپ پر اترا، دنیا میں اتارا، ایک نور اور ایک
روشن کتاب، کتاب مبین، روشن کتاب. جھگڑا کیا ہوتا ہے؟ کہیں نہیں آیا کہ نور سے مراد نبی علیہ السلام ہے. جب یہ آیات پیش کرتے ہیں تو وہ بیچارہ جو پڑھا ہوا نہیں ہوتا ہے، شاید قرآن بھی نہیں پڑھا ہوا ہوتا، تو تفسیر بھی نہیں پڑھی ہوئی ہوتی، تو ترجمہ بھی نہیں پڑھا ہوا ہوتا ہمارے لوگ جیسے، تو انہوں نے کہا دیکھو کتاب مبین، وہاں ہے نورم کتاب مبین، نورم کتاب مبین. وہ اسپیڈ سے بولتے ہیں نا تو آپ بولتے ہیں ہاں یار بات تو صحیح کر رہا ہے. وہ بھائی بیچ میں واو ہے. اگر میں کہوں محفل میں بیٹھے ہوئے ابراہیم بھائی صدیق بھائی، تو آپ کہو گے ابراہیم صدیق ایک ہی ہے شاید، ابراہیم اور صدیق، ابراہیم صدیق. اور میں کہوں ابراہیم اور صدیق تو آپ کہیں گے دوسرا بندہ ہے، دو بندے ہیں نا. تو یہاں نور، ایک نور فرمایا، نوروں و، ایک نور، ایک نور اور دوسری کتاب مبین، روشن کتاب کا تو ذکر ہو گیا. تو کتاب روشن کو یاد رکھو، دیکھنے والے کے لیے نور والا ہونا لازمی ہے. روشن کتاب قرآن مجید کو کون سمجھ سکتا ہے آقا علیہ السلام کے بغیر؟ اور اگر آقا علیہ السلامی نور نہ ہو، ان کی روشن نہ ہو، روشنی نور والی، تو وہ کتاب مبین کو کیسے سمجھ سکیں گے؟ تو میرے دوستوں، نور کا ذکر قرآن پاک میں 44 مرتبہ آیا، 44. یہ میری تحقیق جو پڑھ سکا، آپ بھی دیکھیں گے تو 45 ہے، لیکن 44 آیا. ٹھیک ہے، متفق ہیں تمام مفسر کہ 44 ٹائم قرآن پاک میں نور کا ذکر آیا. لیکن 4 مرتبہ جو ذکر آیا اس سے مراد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جس میں ایک کے ذکر پر آج ہم اتفاق کریں گے اور اس پر ہی گفتگو کریں گے. وہ ہے اللہ فرماتا نوروں و کتاب مبین، تمہاری طرف ایک میرا محبوب نور آیا اور کتاب مبین آیا، اس کے اوپر نازل ہوئی. تو میرے دوستوں بزرگوں، ذکر ہو رہا تھا نور کا. میں نے جمعے میں بھی کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی آج بڑی رات کے دن نورانی محفل ہوتی ہے تو نور کا ہی ذکر کریں نا، نور میں ہی رہیں. جائیں گے انشاءاللہ تعالی حضور کی ولادت پر مختصر، لیکن آج نور پہ چلیے. آپ کو میں نور کی کہانی ذرا سناتا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور آپ پھر فیصلہ کیجئے گا. دلائل کے ساتھ بات کروں گا، ایسا نہیں کہ یہ نور آقا نور ہیں کہ نہیں، اس پہ جھگڑا چل ہی رہا ہے، آپ کو پتا ہے. تمام فرقوں میں ہمارے علاوہ الحمدللہ ہم تو مانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں. بے شک جو بشر نہ مانے وہ کافر، سمجھ گئے نا آپ؟ یعنی ایسا نہیں کہ وہ کہیں گے یہ نور ہی مانتے ہیں، ان کا الزام یہ ہے کہ یہ صرف نور ہی سمجھتے ہیں. استغفر اللہ. جملہ میرا سن لیجیے آپ، ہمارے اہل سنت کا عقیدہ اگر ہم بشر نہ مانے تو ہم کافر. اس سے بڑھ کر رب کیا اس کو گواہی دے، کیا دلیل دے؟ ختم ہوگی بات نا. اور نور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. کیوں؟ کہ آپ رحمت للعالمین ہیں. پہلا جملہ سنیے، آپ کیا ہیں؟ رحمت للعالمین، عالمین کے لیے رحمت. جب رحمت للعالمین کے لیے جب کہا جائے تو آپ یہ سوچو جب عالم شروع ہوا تب سے ہی ہوں گے نا. اللہ کیسے چاہے گا؟ نہیں، عالم کے بعد، آدھے عالم کے بعد، آدم علیہ السلام کے بعد، نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد عالم تو جب بھی چل رہا ہے، جب نبی تھے. سمجھ رہے؟ سارے نبی تھے. نبی سے پہلے اللہ رب العزت نے مخلوق پیدا کی، عالم میں آتی ہے نا. فرشتے یہ بھی عالم میں آتے ہیں، جنت یہ بھی اللہ کی مخلوق، صحیح ہے. جنت میں جتنی چیزیں ہیں، دوزخ، یہ سب کے سب مخلوق ہیں. تو یہ سب کے سب ہوں گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے، تبھی تو عالمین کے سرکار وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین کے مصداق ہوں گے نا، کہ تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجیں. تو سرکار قیامت تک جب تک عالم ہے، جب تک کے لیے رحمت للعالمین ہے. اور ازل یعنی جب سے شروع ہوا، جب سے شروع ہوئی دنیا، مطلب دنیا کا یعنی تب جس کو کہتے ہیں تب سے، میں کہوں جب سے، وہ جب بھی پیدا نہیں ہوا تھا تب سے میرے آقا علیہ السلام ہیں. اب آئیے خود نبی علیہ السلام فرما دیں کہ میں کب سے ہوں، تب تو مانو گے. خود نبی علیہ السلام نے فرمایا، بڑی مشہور حدیث مفسروں کو میں اس آیت کریمہ کے تحت آپ اٹھائیں تفسیر ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس، امام ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام جلال الدین سیوطی اٹھائیں. آپ مختصر آپ کو بنا رہا ہوں، حجت اللہ امام نبہانی کو اٹھا لیں، اور دور حاضرہ کے امام اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ اٹھا لیں. یہ چند نام دیے آپ نے مفسروں میں جنہوں نے اس پر یہ کلام کیا کہ آقا علیہ السلام کو اس آیت کریمہ میں نور قرار دیا گیا. اب آئیے آقا علیہ السلام محدث لائیں اس حدیث پاک کو سند کے ساتھ. اس کی بھی یہی سند ہے جو میں نے ابھی بیان کی. اس میں امام قسطلانی بہت بڑے عالم، اور امام
حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ لائے اب اپنی کتاب کے اندر. علامہ نبھانی اور جلال الدین سیوطی خصائص الکبریٰ، یہ چاند کتابیں آپ کو بتا رہا ہوں جو حدیث پاک میں آج کوٹ کر رہا ہوں. بڑی مشہور حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے. یہ مسلم میں بھی ہے اور جامع ترمذی میں بھی ہے. مقصد یہ کہنے کا کہ یہ ان سے لائے ہیں. اب دیکھیے حدیث کیا ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، اگر توجہ یہاں رہے تو اچھا ہے، اللہ اور رسول کا ذکر ہو رہا ہے، اس سے بڑی کوئی بات کر رہا ہے تو پھر وہ اللہ جانے وہ جانے. ہمیشہ یاد رکھو جب اللہ اور رسول کا ذکر ہو، خود صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرماتے تھے تم نہیں سمجھتے تمہارے عمل زیرو نہ ہو جائیں، تم سمجھتے ہو ہم بہت بڑے دنیا دار ہیں، ہماری گفتگو اہم ہے، اور اللہ اور رسول کا ذکر ہو رہا، پرندے بیٹھ جاتے تھے صحابہ کرام کی چھت اپنے سروں پر اور وہ اڑتے نہیں تھے 4-4 6-6 گھنٹے. کیا ان کو ضروری کام نہیں تھا؟ ان کے ضروری گفتگو نہیں تھی؟ سمجھتے تھے کہ اللہ فرماتا دیکھ اللہ اور رسول کے ذکر میں حائل ہوا یہ شیطان حال کرتا ہے، اور جب یہ حائل ہوگا تیرے ساری نیکیوں کو سلب کر دیا جائے گا. وہ تو تجھے آخرت میں معلوم ہوگا نا، ابھی تو نہیں نا. بات نصیحت کرنے کی تھی وہ کر دی. تو اس لیے خدا را جب بھی گفتگو ہو کوشش کریں باہر چلے جائیں. کیونکہ آپ مخالف کسی ایک کو کریں گے دوسرا آپ کی طرف دیکھے گا، تیسرا آپ کی طرف دیکھے گا، یہ سب کا گناہ آپ کی طرف آئے گا. نہ تو آئے نہیں ایسی محفل میں اگر ہضم نہیں ہوتی. سمجھے آپ بات، میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو آپ سنیے توجہ کے ساتھ کیا فرماتے مفسر محدثین. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی مشہور حدیث. سرکار علیہ السلام سے آپ نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کون سی شے کو پیدا فرمایا؟ بڑی مشہور حدیث. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا جابر ان اللہ خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، اللہ نے سب سے پہلے میری تخلیق فرمائی، اللہ نے سب سے پہلے میری تخلیق فرمائی. حضرت جابر بن عبداللہ، بڑی مشہور حدیث ہے. اس کے علاوہ ہم سمجھنے کے لیے مصنف عبد الرزاق، مدینہ پاک میں ان کی کتاب چھپتی ہے مصنف عبد الرزاق، مدینہ پاک میں پڑھائی بھی جاتی ہے، پڑھ لیجئے گا دیکھ لیجئے گا. مصنف عبد الرزاق امام بخاری امام مسلم کے استادوں میں سے ہیں، اتنا بڑا نام. یہ وہ حدیث لائے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ کی 3 طریق سے لائے ہیں، وہ جو میں آگے سنا رہا ہوں 3 طریق سے لائے ہیں. اور اس کو ایک غیر مقلد ہمارے ایک مولانا ہے انہوں نے بھی لکھا ہے ان کے حساب سے. اور مصنف بن عبد الرزاق جس کو مدینے میں پڑھایا جاتا ہو، جس کی کتاب کو مصنف کو، لیکن اگر وہ کتاب آپ دیکھنا چاہیں نا تو آج سے 70 سال پہلے کی کتاب دیکھیے گا. آج کل کتاب میں سارا معاملہ ایسا ہو گیا ہے. 70 سال پہلے کی کتاب اٹھائیے مصنف عبد الرزاق اور اس میں یہ دیکھیے کمال. کیا فرمایا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے جابر، اگلی دفعہ اگلی میں، جابر تو جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے خلق اللہ من نوری، پھر فرمایا خلق اللہ من نوری وبعد شیائی نبی و نور ہی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بعد میرے ہی نور سے ساری چیزوں کی تخلیق فرمائی. یہ چاند، یہ سورج، یہ فرشتے، یہ جنت، اللہ یہ صدقہ ہے میرے نبی کا. میرے دوستوں، اللہ لولا کا لمحہ، اس لیے تو کہا نا آدم علیہ السلام نے کہ جو فرشتوں نے سجدہ کیا نا وہ مجھے نہیں کیا، میرے نور کو کیا. وہ کیا ہے؟ نور محمدی کو کیا، جانا آپ نے محمدی کو کیا. اب آئیے ایک اور روایت آپ کو سنا دوں، اس دلیل پہ تو شاید اچھے لوگ بھی مان جائیں گے. کتاب کا نام ہے نشر الطیب، نشر الطیب کتاب کا نام ہے. لکھنے والے ہیں مولانا اشرف علی تھانوی. جس طرح ہم سنیوں کے امام اور اعلیٰ حضرت ہیں نا احمد رضا شاہ بریلوی، ایسے غیر مقلدوں کو یہ اعلیٰ حضرت ہیں، بہت بڑے اور بہت بڑے اللہ عالم. اس میں اپنی کسی کا نہیں، جو لکھا ہے وہ بیان کر رہا ہوں. کتاب کا صفحہ نمبر 10 ہے، سیدھی طرف ہے جو میرے پاس لکھی پڑھی ہے، سیدھی طرف رائٹ سائڈ کے اوپر یہ پوری عبارت لکھی ہے. کیا لکھی ہے سنو. آپ لکھتے ہیں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب آدم علیہ السلام تخلیق کے پائے تعمیر میں تھے، پانی اور مٹی کے معاملے میں تھے، اللہ نے مجھے ان سے 14,000 برس پہلے میرے نور کو پیدا فرما دیا. لکھنے والے کا نام بتا دیا میں نے. اب تم کو اور ایک مزے کی بات بتاؤں. الحمدللہ لکھنے والے بعض اوقات سچائی ہے. انہوں نے حاشیہ لگایا کہ نہیں،
یہ 1400 سال جو میں نے کہے ہیں نا، یہ میری تخلیق ہے، میں نے پڑھا ہے، لیکن 14,000 بھی ہو سکتے ہیں، 14 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں، اس سے پہلے بھی سرکار پیدا ہوئے ہیں، میں نہیں کہہ سکتا، لیکن میں نے 14,000 سال کے، انہوں نے اپنے حساب سے کہہ دیا، لیکن کم سے کم مانا نا تو آدم علیہ السلام سے پہلے بھی نور تھے نا۔ اور جب میرے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، تمہیں کیا بتاؤں، بس اللہ اکبر، پڑھو بحر العلوم، امام وائز رحاوی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں اس بات پر، اس پر پورا صفحہ اور پورا باب لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب پہلی دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو تخلیق فرمایا نا، تو اللہ نے ذوالنورین، تم کہو دو نور والا، کیوں دو نور والا کہتے ہو؟ بتائیے کیوں کہتے ہیں کہ دو بیٹیاں نور والی نبی علیہ السلام کی حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تھی، اسی لیے تم کہتے ہو ذوالنورین۔ ارے نبی کی بیٹیوں کو نور مانتے ہو، نبی علیہ السلام کو نور نہیں مانتے، جس کے صدقے میں بیٹیاں نور بنی ہے۔ اندازہ کرو کیا کہ میں آج کی رات کروں، آج کی رات بس ایسے ہی محبت کا ذکر ہے، وہی آگے جو ہم ذکر کرنے والے، وہ سرکار علیہ السلام نے پوچھا جبریل تیری عمر کیا ہے؟ اب جبریل علیہ السلام ایسے نہیں جیسے پتا میں سوچ رہے ہیں، میں کیوں سوچ رہا ہے جبریل؟ بولے یا رسول اللہ کہاں سے شروع کروں، کہاں سے شروع کروں؟ ایک ستارہ چمکتا ہوا روشن نور والا میں نے دیکھا 72,000 سال بعد، اور یا رسول اللہ وہ ستارہ ہر 72 سال کے بعد نظر آتا مجھے، اور وہ ستارہ میں نے 70,000 برس بعد دیکھا، 70,000 برس تک دیکھتا رہا۔ بول لو بوڑھے لگاؤ کیلکولیٹر، اب جبریل کی عمر کی پہلے تم لگا لو تو پھر بات چلتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا تم جانتے ہو وہ ستارہ کون ہے؟ جبریل۔ تو جبریل نے جواب دیا جانتا ہوں، کہیں حدیث میں ہے تو لا کے دکھا دے۔ جبریل تو استاد ہے، جب استاد ہے تو انہیں تو بولنا چاہیے نا، مجھے معلوم ہے۔ تو کہتے ہیں واللہ اعلم ورسول، حدیث کا الفاظ ہے، میں نے حوالے دے دیے کہ اللہ اور اللہ کے بتائے اس کا رسول جانتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا ذالک کوكب یا جبریل، جبریل وہ ستارہ میں تھا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، وہ نور ستارہ۔ ایک اور روایت کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل تم سے پہچان لے؟ بولے یا رسول اللہ بہت 70,000 بار دیکھا ہے نا۔ سرکار نے اپنا امامہ اٹھایا نا، وہ دیکھ ستارہ چمکا، سبحان اللہ میرے دوستوں، یہ نور ہے۔ آئیے اب تھوڑا ملا دیتے 2-4 منٹ انشاءاللہ گفتگو کا وقت۔ نور کا تو فلسفہ آپ نے سمجھ گیا، ابھی اور دلیلیں دینا چاہوں تو ابھی میں 25-30 ہیں میرے پاس، لیکن 1 گھنٹہ گزر جائے پھر آپ بولو گے آ گیا نا سمجھ میں، بس سننے کو سمجھ میں آنا چاہیے، باقی سے کیا کرنا ہے، سننے کو سمجھ میں آنا۔ باقی تو میں نے مثال کی تھی نا آپ کو مولانا روم کی جمعے کے دن، جس کو یاد ہو وہ ہنسے گا ضرور، ہے نا، گھوڑے والی نہیں، ہاں وہ میں نے مولانا روم نے فرما دیا۔ مولانا روم نے کیا خوبصورت مثال دی کہ تم کام ہے کہ نہیں دماغ کھوری کر رہا ہے، وہ تو سمجھنے والا ہے نہیں، جو نہیں سمجھے گا وہ سمجھے گا ہی نہیں۔ تو اب کیا حضور علیہ السلام کا نور منتقل ہوا، وہ کیسے ہوا وہ دیکھو۔ آقا علیہ السلام کا نور آدم علیہ السلام سے منتقل کیسے ہوا یہ سنو۔ ایک رات کا واقعہ، حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لے آئے تھے، بی بی ہوا ساتھ تھی، اور دریا کے کنارے پہ آپ بیٹھے رہے، بی بی ہوا سامنے، تو گفتگو ہو رہی تھی۔ آپ فرماتے ہوا کیا مدینہ اور کیا جنت تھی، کیا جنت تھی، دیکھ چھوڑ کر آ گئے، کتنی خوبصورت جگہ تھی، کیا میوے تھے، کیا کھانا تھا، کیا لذت تھی، یہ باتیں کر رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے جبریل ادھر آؤ، جنت کا کھانا آج آدم علیہ السلام کو لے جاؤ، میری طرف سے کھانا۔ اب یہ باتیں ہو رہی ہیں اور اتنے میں آسمان سے لوازمات اترے، اور آدم علیہ السلام کو فرمایا گیا آپ نے تمنا کی تھی جنت کے کھانوں کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعوت فرمائی، آپ کے دل میں تھی کہ جنت کے کھانے کیا ہوں، اللہ نے پوری فرما دی، آپ نے کھایا۔
بات میں کر رہا ہوں اصل نور کی ٹرانسفرنگ منتقلی، وہ دیکھیے گا، ذہن میں رکھیے گا. کھانا پینا تو آپ کے ذہن میں ابھی بھی آئے گا، لنگر کب شروع ہوگا مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ نور کی منتقلی کیسے ہوتی ہے. اس پہ آپ توجہ دیجیے. آدم علیہ السلام نے کھایا بڑا دونوں، پھر الحمدللہ رات کو زوجیت کا حق ادا کیا. سنیے گا، صبح اٹھے حق ادا کر کے جنت کے کھانے کے بعد نور ٹرانسفر ہو رہا ہے. اب آدم علیہ السلام گئے بات، شام کو جب آئے بڑے غصے میں. بی بی ہم یہ بات اس لیے کبھی نوٹ رکھیے گا، یہ آگے جا کے بھی آئے گی یہ بات. بی بی ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غصے میں اداس. تو بی بی نے فرمایا یا آدم آپ کیا بات ہے، آپ بات بہت پریشان لگ رہے ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کا چہرہ اترا ہوا رہتے ہیں. پھر تجھے کیا بتاؤں ہوا، جب بھی میں باہر جاتا تھا اس سے پہلے جیسے جاؤں درخت کی ٹہنیاں جھک جائے اور مجھے سلام کرے. سنتے جاؤ، آگے جاؤ تو ایک درخت مجھے بولے یا آدم السلام علیکہ، کب تک سلام کرے. دریا کے پاس جاؤں کوئی پانی خود اڑ کر آئے اور میں پیوں. یہ سارے معاملات جنگل میں ہوتے ہوتے میں آؤں تو خوش خوش، بھائی بڑی عزت ہے، بڑی عزت ہے. آج میں گیا ہوں نہ ٹہنی جھکی ہے، نہ پتھر نے سلام کیا، نہ پانی آ گیا، خود بھر کے پینا پڑا. نور کی منتقلی سنو، یہ حدیثیں پڑھ رہا ہوں الحمدللہ. میں نے آپ کو روایتوں کی بتا دی تھی، خصائص الکبریٰ سے لے کے ساری اقسام تفصیل. اب دیکھیے بیوی ہوا مسکرا رہی ہے، بولے آپ کی تو بات ہی ہو رہی ہے لیکن میرے ساتھ تو آج کمال ہو گیا. بولے تیرے ساتھ کیا کمال ہوا؟ بولے میں جب گزری ہوں پانی لینے کے لیے تو درخت کی ٹہنی جھک جھک کر مجھے سلام کر رہی ہے. اے نور والی مائی تجھ پر سلام ہو. پتھر سلام کر رہے ہیں، پانی جھک کر جو میں جاتی تھی ڈول ڈالتی تھی، آج پانی خود اٹھ کر آ رہا ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیہ. سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سب بولتے جاؤ. دلدار کی آمد، سرکار کی آمد، مختار کی آمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آقا کی آمد. زندہ باد، زندہ باد، میلاد النبی، زندہ باد. نعرے تکبیر، اللہ اکبر. نعرے رسالت. اب دیکھا نا آپ نے نور ٹرانسفر کیسے ہو رہا ہے. حضرت شیش علیہ السلام، وہ تفصیل ہے، یہ ٹائم نہیں ہے لیکن ولادت کا کوشش ہے تو یہی رہ جاؤں گا. شیش علیہ السلام کی بات سناؤ نا، ڈھونڈ کے کھڑے ہو جائیں. اللہ، حضرت شیش علیہ السلام کی ولادت کی، نور ٹرانسفر ہوا، آ گیا نا. اب یہ نور کہاں جائے، یہ نور کہاں جائے. آدم علیہ السلام 40 برس تک انتظار میں رہے، کیونکہ وہاں لڑکی کوئی نہیں تھی. سمجھ رہے نا بھائی، وہاں تو مخلوق کیسی تھی کہ جڑواں پیدا ہوتے تھے. آدم علیہ السلام کیا ایک بہن ایک بہن، ایک بھائی ایک بہن ایک بھائی، ان کی شادیاں ٹرانسفر میں میوچل میں ہو جاتی تھی. اس کی بہن اس کا بھائی، تو یہ سارے کے سارے ہو گئے جڑواں. حضرت شیش علیہ السلام اکیلے پیدا ہوئے. نبی کا نور ہے نا، اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں کہ اس کے اندر بھی معاشرت ہو. دیکھا یعنی نبی علیہ السلام کے نور پاک کو اللہ رب العالمین نے جتنی عورتوں میں مردوں میں، آپ نے مرد سنو گے کبھی زندگی بھی، تو میں آپ کو صرف عورتوں کی تفصیل سناؤں گا. حضرت بی بی آمنہ تک کتنی پاک عورتوں رکھی ہیں، کمال کی عورتیں رکھی ہیں. ایک عورت آ گئی، سنو چلو آگے چلتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ ہے نا وارث اصل سرکار کے. وہ نور ان کی زوجہ بدتمیز، بد اخلاق، بے صبری تھی. آپ رہتے تھے مکہ میں اور آپ ابراہیم علیہ السلام کو رہتے تھے کابل کے اندر رہتے تھے. بڑا فاصلہ تھا. تو آپ نے حضرت سارا سے اجازت دی کہ میں اپنے بیٹے سے ملنے جاؤں، اسماعیل سے ملنے نہیں جاؤں، کافی عرصہ مجھے اجازت دی. انہوں نے بولا ایسی اجازت دوں گی کہ وہاں رکنا نہیں، وہاں بیٹھنا نہیں. بولا اچھا کیا کروں؟ بولے کھڑے کھڑے آنا، زمین پہ پیر رکھا تو اچھا نہیں ہوگا، سمجھا؟ کھڑے کھڑے آنا. بولے اچھا ٹھیک ہے، خالی میں دیکھ کر آ جاؤں. گئے، دروازہ کھٹکھٹایا گھوڑے پہ، اور بیوی آپ کو پتا ہے، میں نے بتا دیا آپ کو کس قدر ہوتی ہے نا. اب ہماری بیوی بھی سوچ کیا کر سکتے ہیں، ہوتا ہے بیچارہ. کیا بولا وہ ابھی میں بات کروں گا تو تصور میں ماں چلے جاؤں گا، یا ہمارے گھر میں بھی یہی ہے معاملہ. تو ابھی ہر ایک کا سارے قصے ہوتے ہیں نا، یہ قصہ ہی ایسا ہے، ایسا نہیں، حقیقت ہے. بعض اوقات آپ دیکھیں، اب بھی دیکھتے ہیں عورتوں میں معاملات ہوتے ہیں. تو
وہ دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے بے صبری تھی، کہنے لگی آ گیا تو اسماعیل کا دوست موز باللہ، کھانا کھانے لینے، چائے پینے، دوستی گاڑے گا۔ اسماعیل گئے شکار پہ، 3-4 دن 5 دن بعد آئیں گے اور یہ تو آ گیا، یہ بڑبڑا نہیں بڑبڑا تھی، زیادہ نہ کیا تو گئی غصے میں، کیا ہے بابا؟ ابراہیم علیہ السلام گھوڑے پہ بیٹھے، بولے مجھے اسماعیل سے ملنا ہے، تو دیکھ کہتی ہیں چائے پیو گے؟ بولے نہیں ایسی بات نہیں ہے، تو کیا کھانے آئے ہو؟ پھر کیا سب کے سب منہ اٹھا کے آ جاتے ہو؟ بھائی یہ بات تو شروع کی ابراہیم علیہ السلام بولے کم سے کم پوچھتی تعارف تو کراتی کہ میں تو ہوں تیرا گزر ہوں، لیکن وہ بھی نہیں پوچھ رہی، بس یہ پوچھا کہ تو اس کی بیوی ہے، بلا کی ہے، بولے ایک پیغام دے دیں گے اسماعیل ہے کیا بات ہے آپ کی، تو ایک پیغام دے دے گی؟ میں بولو یہ بھی آخری بات بول دو، تنگ کر دیا 15 منٹ تک آپ نے، دماغ خراب کر دیا میرا سارا کام رک گیا، یہ ہوتا اس نے ایسا کرنا۔ اسماعیل آئے تو اس کو کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل دے، اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل دے، بس یہ اچھا ٹھیک ہے چلی گئی۔ اسماعیل علیہ السلام شام کو آئے، 2 دن بعد جو وجہ پوچھی، بولے ایک آئے تھے مولانا بڑے گاڑی والے، گھوڑے سے اترے ہی نہیں، اور کیا ہوا؟ تو بولا کہ بولا ہاں آ کر کہہ گئے گھوڑے گھر کی چوکھٹ بدل دے۔ اسی وقت اسماعیل علیہ السلام نے طلاق دی۔ میرا باپ کہتا ہے کہ یہ عورت کو فوراً طلاق دی۔ اب طلاق دے کر دیکھو بات وہ نہیں ہو رہی ہے طلاق کی ہے، بات یہ ہو رہی نبی کے نور کی منتقلی، اللہ نہیں چاہتا تھا۔ یہ میں اور جتنی مثالیں آپ کو دوں، سرکار علیہ السلام کی 7ویں 8ویں پشت تک کتنی عورتوں کی مثال دوں، کیا کیا واقعات ان کے ساتھ پیش آئے، اللہ نے سب کو ایسا پاک رکھا ہے۔ آپ یقین جانیں، تاریخ پڑھیں، آپ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، حدیث کی، اور مفسروں نے اپنے قلم سے لکھا ہے۔ تو کیا ہوا؟ وہ ٹرانسفر ہوتے ہوتے اب کیا ہوا؟ آپ نے دوسری شادی کی، اور وہ بڑی اخلاق والی، بڑی محبت والی، اللہ بڑی نیک۔ جب سرکار ابراہیم علیہ السلام آئے نا کچھ عرصے کے بعد، تو ان کی اتنی خدمت کی، وہ کہتے میں اتروں گا نہیں گھوڑے سے، میں قسم کھا کے آیا ہوں، زمین پہ پیر رکھا نا میں نے، میری قسم ٹوٹ جائے گی، میں اوپر مل کر چلا جاؤں گا۔ نہیں آپ اوپر سے ہیں، وہ بیوی بول رہی ہے آپ اوپر رہیے، میں آپ کو سب کروں گا، آپ ہیں کون؟ بھلے آپ بزرگ ہیں، انہوں نے میرے پیر دھلائے، سر پہ تیل لگایا، کہ سفر کر کے آئے ہیں، پیر دبائے، سب کام کر کے بولا اب اندر آتے تو اچھا ہوتا۔ تو بڑے خوش ہوئے، اور کہنا اپنے اسماعیل کو کہ تم نے چوکٹ صحیح چوکٹ رکھی، یہ منتقلی کا معاملہ۔ اب آئیے آگے آخر میں چلتے ہیں، کہاں جائیں؟ حضرت عبد المطلب کی بھی سنا دوں، دادا ہیں آپ، ٹھیک ہے نا؟ علم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل، پڑھو تفسیر۔ وہ جو تھا نا بادشاہ حملہ کرنے آیا تھا، تو اس نے کیا کرا تھا؟ اس کے بعد سے نوٹ، کتابوں میں آتا ہے، مفسر فرماتے ہیں نوٹ تھے، ایک نوٹ بڑا سرکش تھا، اور یہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اس لیے وہ کعبہ بنانا چاہتا نا قبضہ، کہ میرے حکم پہ سب کا طواف کرے۔ تو اس 9 میں سے 8 اس کو سجدہ کرتے تھے۔ وہ جو ایک ضدی ہاتھی تھا نا، ہاتھی، معاف کیجیے گا، ہاتھی، 9 ہاتھی تھے، یہ ہاتھی والوں کی کہانی ہے، 9 ہاتھی تھے، جس میں ایک ہاتھی کبھی بھی اس کو سجدہ نہیں کرتا تھا، کھڑے رہتا تھا۔ یہ ہاتھی سے کیا کر سکتا تھا؟ کچھ نہیں کر سکتا تھا، 8 سجدہ کرتے تھے۔ جب اب حضرت عبد المطلب کے اونٹ لے کر آ گیا نا وہ بادشاہ گھیر گھار کے اپنے پاس قبضے میں، تو آپ اس کو لینے کے لیے آئے۔ عبد المطلب نے کہا میرے اونٹ کو واپس کر دے۔ بولے تجھے کعبے کی فکر نہیں ہے کہ میں حملہ کرنے والا ہوں؟ تو کعبے کا متولی ہے، سردار ہے، اور تجھے اونٹوں کی فکر ہے؟ بولے بات سنو، یہ کعبے کا، یہ اونٹ کا مالک میں ہوں، اور میرے کعبے کا مالک اللہ ہے، وہ خود حفاظت کرے گا، میں اس کی حفاظت کروں گا، میرے امت کی۔ تو حیرت میں پڑ گیا، جملے سن کے یار جملے کیا نکلے ہیں، اللہ بول رہے۔ جو واپس جانے لگا نا، تو 9 کے 9 اونٹ سجدہ کرنے لگے، سجدے میں گر گئے۔ وہ حیران تو نہیں ہوا کہ بھائی 8 تم کرتے ہی تھے، یہ 9 بھی سجدہ کرنے لگ گیا۔ مفسرین فرماتے ہیں حضرت عبد المطلب کے پیشانی پر جب نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا، وہ ہاتھی اس کو دیکھ کر سکتے ہیں۔ اب یہ نور منتقل ہوتا واجہ ہونا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کے والد گرامی، حضرت والد گرامی کی تھوڑی سی کہانی آپ سناؤ، محبت سے کہو، درود و شریف پڑھی، محبت سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ شام کی ایک بہت بڑی رئیسہ اور رئیس کی مالکہ کی بیٹی، نام تھا فاطمہ، عالمہ، یہودن، تورات انجیل کی مکمل حافظہ، کامل یقین۔ ایک دن
اپنے صحن میں بیٹھی تھی کہ ایک راہب آیا اس کے باپ کے پاس اور کہنے لگا ہماری کتابوں میں ایک ذکر آیا ہے، تم نے سنا ایک نبی جو آخری آنے والا ہے اس کا والد کا ظہور ہو گیا ہے مکے میں اور اس کی پیشانی پہ نور ہے اس نبی کا. یہ باتیں کر رہے اس لڑکی نے سن لیا. اب یہ تھی پڑھی لکھی، اس نے بھی تورات اور انجیل میں پڑھا تھا کہ نور نبی ٹرانسفر ہوتا ہے اور آتا ہے. اب یہ لڑکی تو باپ ماں کو میں تو مکے جاؤں گی، میں اسی بندے سے شادی کروں گی. بڑی بات ہے نا، وہ جو جانتا ہے کہ میں نبی کو پیدا کروں. سبحان اللہ، کیا اس کی تمنا تھی. اب چلی مکہ میں پہنچی، سب سے پوچھا، سب نے کہا یہ کون. ایک کسی نے کہہ دیا تم عبداللہ کی بات تو نہیں کر رہے، اس وقت سب سے خوبصورت مکہ شریف میں وہی شخص ہے جس کو دیکھ کر اچھیاں رک جاتی ہیں. ہم بھی ڈول لے کے آتے ہیں تو بس اس کو دیکھتے رہتے ہیں، ہماری نظر کہیں نہیں جاتی. تو لوگ مجھے بتاؤ کہاں ملے گا، گھر کا ایڈریس بتایا، صبح اتنے بجے وہ نکلتے ہیں شکار پہ، اتنے بجے آتے ہیں. اب وہ فاطمہ بڑے پیسے لے کے گئی تھی، جواہرات لے کے پیسے والی تھی، اونٹ لے کے گئی تھی. حضرت عبداللہ کو دیکھا، دیکھتی رہے، سبحان اللہ، نور چمکتا ہوا دیکھ لیا. میں تجھ سے شادی کرنا چاہتی ہوں عبداللہ، تو جو مانگ منہ مانگی تیرے کو قیمت، یہ میرے پاس 100 اونٹ ہیں، مانگ دے یہ سب تیرے، اس کے علاوہ جو ضرورت مانگی جتنا میرے پاس مانگنے میں تو نہیں، لیکن مجھ سے شادی کری. آپ نے اگنور کیا، تو نہیں مجھے نہیں کرنی. کل کے واپس چلے گا، تھوڑا سن کے چلے گا. اس طرح کئی دفعہ ہوا ایسا. تو ایک دن ایسا ہوا، سنو نور کی منتقلی سنو، بڑا دلچسپ. اللہ پڑھو خوشی محبت سے، مجھے لگے آپ کو مزہ آ رہا ہے. میں تاریخ پڑھ رہا ہوں، تاریخ شام پڑھ رہا ہوں میرے دوستوں، تاریخ حلبیہ پڑھ رہا ہوں. یہ کتابیں ہیں جس سے تفصیل سے ذکر ہے. تاریخ مصطفیٰ پڑھو، اللہ کیا کمال کی کتاب ہے، اتنی موٹی کتاب ہے. اللہ ابھی میں نے الحمدللہ بڑی بات ہے، ظاہر ٹینس کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ پوری ایک تقریباً 1200-1600 صفحے کی کتاب ابھی ہم نے کلاس کے اندر پوری مکمل بچوں کو پڑھائی. الحمدللہ آپ ان بچوں کو اس میں سے کوئی سوال پوچھے تو فرفر آپ کو جواب دیں، شروع سے لائف سے لے کے حضور علیہ السلام کی وفات تک پورا مکمل چپے کا ذکر ہے. کیا کتاب ہے. اب دیکھیے ہوا کیا، حضرت عبداللہ مختصر اور بی بی آمینہ کی شادی ہو گئی، نکاح کر کے مدینہ پاک سے آپ کہاں لے کر آئے، مکہ شریف. ٹھیک ہے، رات ہو گئی، گزر گئی، آپ سمجھئے. صبح وہ نکلے حضرت عبداللہ، وہی گھوڑا، وہی شان اور وہی فاطمہ کھڑی ہے، وہی آفر، 100 اونٹ 30 اونٹ ہے نا. آپ گزرے تو آپ عادت میں ہیبیچو ہو جاتا ہے نا کہ ادھر سے گزرتا آدمی ملے گی، دماغ کھائے گی، 2-4 دولے کہے گی تو آدمی کے چل کے گزرے وہاں سے. تو وہ دیکھتے ٹرن ہو گئی، شکل ہی پھیر لی. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کمال ہے یار، یہ میرے کو بغیر پوچھے، میرے بغیر بولے اظہار کرے، کبھی آج تک نہیں. آج نظریں پھیر لی، پھر دوبارہ گیا، کیا بات ہے بی بی آج کیا ہو گیا، پھر نظریں پھیر لی اور دور جا کے چلی گئی. تو آخر میں بلایا، اس کو کہا تجھے کیا پتا ہے، کیا وجہ ہے جو تو آج مجھ سے اس طرح منہ کر رہی. بولے تو جانتے آج تیرے ساتھ کچھ ہوا ہے رات کو. اللہ کیا ہوا رات کو؟ بولے کچھ ہوا ہے، بتا. بولے ہاں میری شادی ہوئی ہے بی بی آمنہ سے، مدینہ پاک سے میں لایا ہوں. بولے وہ جس کے لیے میں آئی تھی وہ نور ٹرانسفر ہو گیا، وہ نور منتقل ہو گیا بی بی آمنہ کے. امام حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں جمعے کا دن تھا، یہ حمل جو بی بی آمنہ بی بی کے ٹرانسفر ہوا وہ جمعے کا دن تھا. آپ فرماتے ہیں واللہ تاللہ باللہ، خدا کی قسم یہ جو دن ہے، یہ جو عمل پیش ہوا ہے، یہ شب قدر سے بھی اعلیٰ ہے. شب قدر میں قرآن نازل ہوا ہے، لیکن قرآن صاحب قرآن کے صدقے وہ صدقے سے پیدائش ہوئی میرے نبی کی، اس سے افضل کیا ولادت کے دن ہوگا. یہ ولادت کی خوشیاں کیسے آپ منا رہے ہیں تو ایسا ہی نہیں ہے. اللہ ابھی بھی آخر میں چلتے ہیں، ولادت کا موقع نزدیک ہے. موقع نزدیک ہے. 4 عورتیں یا 3 عورتیں مفسروں نے دیگر کلام کیا. حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ قریب ہیں، کتنے خوبصورت، اتنے لمبے خود کی. بی بی آمنہ دیکھ کے بولتی ہیں آپ مکی کی نہیں لگتی، بلکہ مجھے دنیا کی بھی نہیں لگتی، اتنی خوبصورت اور اتنی لمبی. اگر آپ نے صحیح پہچانا نبی کی والدہ میں ہوں، نے فرمایا میں ہوں بی بی مریم عیسیٰ کی والدہ. یہ ہے بی بی حوا اور یہ ہے بی بی آسیہ. اور ایک کے بارے میں آتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حاجرہ. 4، لیکن ہم 3 کی بات کر رہے ہیں. چلیں
یہ ہم آئے ہیں اور اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے کہ ہم تیرے پاس تیری خدمت کریں. تو بی بی آمنہ کہتی ہیں آپ تو ہماری مائی ہیں, آپ تو عزت والی ہیں, آپ تو ہماری مائی ہیں. حضرت بی بی مریم اور بی بی آسیہ فرماتی ہیں اللہ نے ہمیں یہاں تمہاری مائی بنا کر نہیں بھیجا بلکہ نبی کی دائی بنا کر بھیجا ہے. اسی میں جنت کی سب سے بڑی حور لائبہ, بڑا نام آتا ہے اس کا, بہت مشہور, بہت ہی خوبصورت جنت کی حوروں میں سے. جب اسے پتا چلا کہ سرکار علیہ السلام کی ولادت آنے والی اور اللہ خوشیاں منا رہا ہے, فرشتوں کو بھیجے گا, جبریل فوج لے کر جائیں گے, سب کو سجاوٹ کا حکم دیا جائے گا, تو اس نے اللہ پاک کی بارگاہ اقدس میں عرض کی یا اللہ مجھے اجازت دو, ایک جوڑا میں جنت سے کپڑا لے کر تیرے محبوب کے لیے بناؤں گا, اور جب اس کی ولادت ہو تو میں اسے پہناؤں. اسی لیے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ کی پھوپھی راوی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ناک بھی سرکار کی کٹی ہوئی تھی اور کپڑا بھی اعلیٰ پہنا ہوا تھا, لباس میں تشریف لائے اور لا کر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے, رب نے فرمایا کہ بخشا, رب نے فرمایا کہ بخشا, الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام الصلاۃ. اب سنیں حضرت, اب آئیے اصل پر. ابھی تک تو میں نے بحث کی قرآن و حدیث کی روشنی, اور یہ جو حدیث ہے نا اس کا کوئی ممکن نہیں, چاہے بخاری کو دیکھ لے, ٹھیک ہے, چاہے تھانوی صاحب کو دیکھ لے, چاہے علی حسن, احمد حسن, محمد حسن, جتنے ان کے ہیں تفسیر میں, تقی عثمانی کو دیکھ لیں, یہ حدیث سب نے بیان کیا. بیان ہوگی, حضور کی ولادت ہوئی ہے, حضور کی ولادت ہوئی ہے تو وہ تو بیان کریں گے. کیا ہوئی؟ حضور کی والدہ ماجدہ, یہ آپ نے بڑی مشہور حدیث ہے, سنیں گے تو آپ کو آرام سے سمجھ میں آئے گی, کوئی انکار نہیں کرتا. حضور کی والدہ ماجدہ کی جب سرکار کی پیدائش ہوئی تو سرکار کی والدہ کیا فرماتی ہیں؟ خرج منی نور, میرے بدن سے نور نکلا. مفسرین فرماتے ہیں نور نہیں نکلا, وہ نور ایسا نہیں کہ نور ہی نکلا, اس نور سے میں نے دیکھا. سیدہ آمنہ فرماتی ہیں محسنہ کائنات, سرکار کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں اس نور سے میں نے دیکھا, صرف مکہ کو نہیں کئی سو میل دور شام کے محلات کو بھی دیکھ لیا. دیکھا نور کیا ہے, نور کیسا نور رہا کہ نور کیسا کہ نور نور والا ہے, نور لے کر, بچے نے بتایا مجھے نور والا, بچہ کتنا سمجھدار ہو گیا تھا, نور والا آیا ہے, نور آیا ہے سارے عالم میں, یہ دیکھو کیسا نور. اب کیا تھا حضرت کیا فرما رہی بی بی آمنہ کہ نور خارج ہوا. تو تم جانتے ہو کہ بی بی آمنہ کا اسٹیٹمنٹ تم بھی لکھ رہے ہو کہ نور خارج ہوا اور نور نہیں مانا, ورنہ عام طور پر بچے پیدا ہوتے. نور کیسے ہوتا؟ پھر نور سے محلات بھی بتا رہے ہو آپ, سب انہوں نے بتایا, ان کی بات بولو گے, محلات نظر آ گئے کہ نور آ گیا, نور آ گیا, بولو نور آ گیا, نور آ, صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا, نور آ گیا, نور آ گیا, نور آ گیا, نور. اور نور کی سرکار سے کیا اس میں توڑا نور کا, نور آ گیا, نور آ گیا, نور آ گیا. میرے دوستو بزرگو, الحمدللہ ذکر تو ابھی شروع ہوا, اب یہ ولادت جو پڑھنی چاہیے آپ آگے, لیکن ہمارے لیے طاقت ہے الحمدللہ, ہم اس میں سرور ہو گئے, ہم اس میں ہی رج گئے اللہ کے کرم سے. بس امام اہل سنت فرماتے ہیں انکار کرنے والے کرتے رہیں, جلنے والے جلتے رہیں, چل جل کے پورتے رہیں, ہم تو میلاد مصطفیٰ منائیں گے, ہے نا. وہ فرماتے ہیں تمہیں کیا کہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, کیونکہ قرآن کہہ رہا
اپنی طرف سے نہیں کہا کہ میں بھی کہہ رہا ہوں رہے گا نہیں بھائی. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب تیرا ذکر کم نہیں ہوگا. لوگ کہتے ہیں 2022 میں ہم میلادیوں کو ختم کر دیں گے. ارے 2022 کو چھوڑ، 2500 کے اندر اتنی پبلک جمع ہو گئی. آج دیکھ دنیا کے اندر ہر جگہ تجھے وہ تیرے میڈیا فیڈیا سب میں جشن میلاد نظر آ رہا ہے. گلی گلی چپا چپا سجایا جا رہا ہے. تو روکے گا یہ بڑھتا ہی جائے گا کہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا بڑے خاک ہو جائے جل جانے والے. الحمدللہ رب العالمین.